یہاں پہ جتنے جو ہمارے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے اس سردی کے موسم میں آج کی اس تقریب میں شرکت کے لیے آپ سب تشریف لائے ہیں، کنڈوں سے آئے ہیں، خطروں سے، مختلف دمسم سے، گلشن کبیر سے، چھنوں سے، کاندی خوشے، مچلو، ہلدی اور بالخصوص حغس کے یہاں پہ آج کی مہینے سے سردی کے موسم میں آپ سب تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حیدر کبھی ہمارا سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، ان کا بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس دفعہ اس تقریب کو جو ہے کیونکہ قبول میں کافی سردی تھی، ہم نے مناسب پر آج کے دن جو ہے جس پہ بڑی باتیں ہو گئی 30 نومبر کے حوالے سے۔ مقصد یہ تھا کہ تمام باتیں یہاں ہو چکی ہیں، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا کہ یہ ایک احساس دلانا تھا، یہ یاد دلانا تھا کہ ایک ایسا پارٹی جو پاکستان میں آئے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ 69 میں بنایا تھا، 69 میں تقریباً یہ 52 سال کا یہ اس کا عمر ہے، اور اس پہ تمام ہمارے سلطان شکور صاحب وغیرہ اور اقبال صاحب وغیرہ نے بڑی لمبی انہوں نے اس پہ سیر بحث یہاں پہ باتیں ہوئی، اور ہم اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام اور بالخصوص اس معشوم کی عوام جب سے یہاں جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہوا ہے 94 سے لے کر اب تک اس عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پیر کو جو ہے بطور اپنا لیڈر سمجھ کے، اپنا قائد سمجھ کے، اپنا نمائندہ سمجھ کے اور اپنے علاقے کا نجات دہندہ سمجھ کے آپ کو ووٹ دیتے رہے۔ تو اس سے کہ ہم بھی یہاں بہت سارے باتیں ہو گئی کہ جب ہم نے سیاست شروع کی اس پارٹی سے، ہم نے سیاست شروع کی اور آج بھی ہم اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے۔ کافی مشکلات ہمارے راستے میں آئے، 2015 کے الیکشن آپ کے سامنے ہے، ہمیں ہرایا گیا، لیکن آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی۔ 2020 میں بھی مشکلات آئے لیکن اس پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر اس عوام کے اوپر تھا، اس پارٹی کے اوپر تھا، اس لیے مجھے کامیاب کرایا گیا۔ آج صرف یہ بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ سب کو یہاں جو تکلیف دے کے لایا ہے، صرف یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو آج ہماری ایک یہاں نشست ہوا، ایک ملاقات ہوئی، آگے سردی کا موسم ہے، اور میں 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہمارے ان خلقوں میں ایک وہ طبقہ ہے جس کا تعلق ہم سے ہے، جس کا تعلق ہمارے ورکروں سے ہے، جس کا تعلق آپ سے ہے، جس کا تعلق یہاں ہمارے خاموش طبقے سے، وہ خدمت کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم رزق دے رہے ہیں، ہم یہاں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا ہے، ہر آئے دن ہمارے اسکیموں کا یہاں منظوریاں آ رہے ہیں، ٹینڈر ہوتے جا رہے ہیں، لون کے چھوٹے موٹے مسائل ہم کر رہے ہیں، کھانا کچی کی سیاست کو ہم یہاں پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کے کام میں مشغول ہے، ہر ایک اپنے کام میں جو ہے اس وقت مصروف ہے۔ اگر کوئی تلش کا بندہ ہے، حوالدار حسن ہے، تو وہ تلش میں اپنے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر مچھلوں کے سرگردگان یہاں ہے تو مچھلوں کے معاملات میں جو ہے وہ اپنے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ حقص کے ہے تو وہ اسی طرح اپنے خدمت ہے۔ یہ وہ خاموش طبقہ ہے جس کا تعلق ہم سے ہے، اس پارٹی سے، انجینئر اسماعیل سے، چیئرمین ابراہیم سے۔ اس پارٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی سچی شہرت حاصل کرے، اس پارٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کرے، اس پارٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، کیونکہ ہماری تمام چیزیں آپ کے سامنے گرول نظر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو ترقی کا جو سفر ہے یا جو ہمارا جو خدمت کا سفر ہے وہ جاری ہے، ساری آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اگر کہیں سکول بن رہا ہے تو اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پرچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریکٹیکل نظر آ رہا ہے۔ اس وقت اللہ کا لاکھ شکر ہے، 2 سے 2.5 ارب کی سکیمیں اس وقت مشغول کے اندر چل رہا ہے، 2 سے 2.5 ارب کی سکیمیں۔ عوام نے جو ڈیمانڈ کیا پچھلے 2 سالوں میں، جو حلقے کے حوالے سے ڈیمانڈ کیا، اس وقت جو ہے انشاءاللہ پائپ لائن میں ہے۔
तमाम प्राइमरी स्कूल को हमने अपग्रेड किया है। आप मस्जिद को ले लें, उसको हमने अपग्रेड किया है। आप बड़े को ले लें, मैंने उसको अपग्रेड किया है। आप इधर थाने को ले लें, हमने उसको अपग्रेड किया है। आप यूट्यूब को ले लें, हमने उसको अपग्रेड किया है। आप रेशम को ले लें, हमने उसको अपग्रेड किया है। आप गोमा गुस्से को ले लें, हमने उसको अपग्रेड किया है। आप कर्मडीन को ले लें, हमने उसको अपग्रेड किया है। हम गोमा को ले लें, हमने उसको अपग्रेड किया है। कोई गांव ऐसा प्राइमरी स्कूल नहीं है जो इस वक्त मिडिल स्कूल के स्टैंडर्ड के मराहिल में है। ये वो काम है जो हमने आपको बताना था। इसी तरह हॉस्पिटल का यहाँ जाल बिछाया जा रहा है, लिंक रोड का जाल बिछाया जा रहा है, वाटर सप्लाई का जाल बिछाया जा रहा है। उसमें से भी दो काबिल जिक्र चीजों को मैं यहाँ करना चाहता हूँ। एक ठगास का जो हॉस्पिटल है आपके सामने, ये 10 बेड हॉस्पिटल जो है, हम 30 बेड हॉस्पिटल के टेंडर हो के अभी काम जारी व सारी है। और उससे बढ़ के जिसका यहाँ जिक्र भी हुआ, ये जो पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, कोई कहते हैं ये फलान की वजह से हुआ है, कोई कहते हैं ये फलान की वजह से। बाखुदा मुझे 4 दिन मेंबर बनाया गया था। जब शफी मरहूम इस दुनिया से चले गए, उसके फौरन बाद मुझे मेंबर बने। उसमें मैंने खुद ये समझा कि यहाँ पे एक मयारी तालीम होनी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल यहाँ बड़ा तेजी से उस पर काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा जुलाई अगस्त में इसको हम बजरी करके यहाँ पे नर्सरी क्लास शुरू किया जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये बहुत बड़ा इदारा है। इसलिए 3 साल 2 साल जोड़ने के अंदर ये वो चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। रोड को बेहतर किया जा रहा है। आरसी ब्रिज की यहाँ बातें हुई है, सही आरसी ब्रिज में और जाफर साहब ने उस वक्त एडीपी में डाला था 2014 में। ये हमारे